اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 27واں سبق حرف ہا کے متعلق ہے۔ حرف ہے ہا، مخرج اقصائی حلق سے ہا نکلتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو بالکل آخر میں سینے کے ساتھ ہے، اس سے ہا ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ حلق کو نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اور اقصائی حلق کی نشانی بھی لگائی گئی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: ہا کو اقصائی حلق سے ادا کریں اور اس کے بعد پھر منہ کھولیں، کیونکہ ہا دو حرفوں سے مرکب ہے، ہا اور الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں جیسے ہا، نہ ایک الف سے کم ہو جیسے ہا اور نہ ایک الف سے زیادہ ہو جیسے ہا۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے ہا کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے جیسے ہا۔ بعض بچے ہا کی ادائیگی کے وقت الف کے بعد حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا۔ بعض بچے ہا کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ہا۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے حمزہ والی غلطی، تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کرے جیسے ہا، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں جیسے ہا، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اگر اس سے بھی یہ غلطی درست نہیں ہوئی تو اس کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھی، تو لفظ ہاتھی کو بالکل آہستہ بولیں، ہاتھی۔ تو دیکھیے لفظ ہاتھی کے ہا کے اندر نہ ہم منہ بند کر کے کہتے ہیں جیسے ہاتھی، اور نہ ہم حمزہ کے ساتھ کہتے ہیں جیسے ہاتھی، اور نہ ہم لہراؤ کے ساتھ کہتے ہیں ہاتھی۔ جیسے اردو میں لفظ ہاتھی کے ہا کے اندر آواز درست ہوتی ہے، ایسے ہی حرف ہا کی ادائیگی کے وقت آواز درست ہونی چاہیے۔ تو صحیح ادائیگی ہے ہا۔ غلطیوں کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا جیسے ہا، یہ غلط ہے۔ حمزہ کے ساتھ پڑھنا جیسے ہا، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا جیسے ہا، یہ غلط ہے۔